اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں امام زمان کی خدمت میں، حضرت معصومہ کی خدمت میں، امام رضا کی خدمت میں، اور اسی طرح حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے قیامت کے حوالے سے، اور قیامت کے اندر ہم نے کل ایک مختصر سا انٹروڈکشن بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہو کیا رہا ہے صحرائے محشر میں. اب ہم محشر کے اندر مزید بات کریں گے اور پھر پل صراط کی حقیقت تک پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہاں پر ایک اہم بحث یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اب آئندہ جو بھی ٹاپکس آنے والے صرف ایک بات اپنے لیے فرسٹ آف آل تذکر کے طور پر بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ یہ تمام مباحث جو کہ قیامت کے حوالے سے ہے، موت کے حوالے سے ہے، اور پل صراط ہے، شفاعت ہے، نامہ عمل ہے، حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، یہ سب اگرچہ آئندہ اور مستقبل میں پیش آنے والے ایونٹس اور حوادث ہیں، لیکن یہ تمام ٹاپکس اور یہ تمام مباحث اینڈ ڈسکشنز اس وقت ہماری زندگی کے لیے ایک تربیتی ویو پوائنٹ اور پرسپیکٹیو رکھتے ہیں. اسی زندگی میں یہ سب کچھ پریکٹیکل ہو سکتا ہے. پل صراط اسی وقت ہماری زندگی میں پریکٹیکل ہے، نامہ عمل اسی وقت ہماری زندگی میں پریکٹیکل ہے، حساب و کتاب اور یہ تمام ٹاپکس اور حتیٰ شفاعت، یہ سب کچھ اس وقت ہماری زندگی میں پریکٹیکل ہے. اگر آپ نوٹ کریں، حالت احتضار سے ہم نے ان سیشنز کا آغاز کیا تھا خلاصے کے طور پر، تو یہ شاید احساس ہوا ہوگا کہ یہ تمام سیشنز اس وقت زندگی میں پریکٹیکل ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تربیتی نگاہ سے ان مباحث کو اور ان ڈسکشنز کو کی طرف ہم مواجہ ہوں اور دیکھنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام قبرستان بقیع کی طرف جا رہے تھے، اور ایک قبر کی طرف انہوں نے نگاہ کی اور دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب قسم کی چیخ سنائی دیتی ہے اس قبر کی جانب سے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب قبر سے کہ تم اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. ناگہان ایک شخص جو کہ سفید پوش نورانی وہاں سے بلند ہوتا ہے، اپنے چہرے سے خاک اور گل کو ہٹاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ واللہ اکبر. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اسے کہتے ہیں کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اور قبر کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ خُدَاوَندِ سُمَان کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. تو یہ صاحب قبر ناگہان وہاں سے خارج ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ سیاہ چہرہ، زشت، برے حلیے کے ساتھ اور قیافے کے ساتھ بلند ہوتا ہے اور کہتا ہے واہ حسرتا واہ ثبورا. پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اپنی قبر اپنی جگہ پہ واپس لوٹ جاؤ. اس کے بعد جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے، اے نبی ہاکذا، یہ ہے یحشرون یوم القیامہ، یہ ہے قیامت کے اندر حشر. محشر میں وارد ہونے کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو پریکٹیکل طور پر دکھایا ہے. اس سے ہمیں ایک
تعلیمی روش بھی پتہ چل رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تھیوریٹیکلی نبی اکرم کو نہیں بتایا کہ محشر کی یہ خصوصیات ہیں. نبی اکرم نے دکھایا، ایونٹ دکھایا، حادثہ دکھایا. اس حادثے کی ضمن میں بتایا کہ دیکھو یہ ہے صحرائے محشر میں مبعوث ہونا انسانوں کا. لہٰذا ایک اہم روش جو ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں، اور علامہ طباطبائی خصوصاً رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں، کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو اور کلاسز کے اندر جب دینی تعلیم کو اور تعلیمات کو تدریس کرنا چاہتے ہیں تو فقط تھیوریٹیکلی اور استدلالات عقلی تک اکتفا نہ کریں، بلکہ توحید کو، عدل کو، امامت کو حوادث کے ضمن میں، واقعات کے ضمن میں بتائیں، تاکہ اس اسٹوڈنٹ کو مشہود ہو، وہ دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے کہ واٹ از امامت، واٹ از توحید. وہی کام دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریکٹیکلی کر کے دکھا کہ دیکھو یہ محشر ہے. قیامت میں لوگ اس طرح سے اٹھیں گے. کچھ لوگ جب اٹھیں گے تو نورانی اٹھیں گے، الحمدللہ کہیں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ لوگ جب اٹھیں گے تو واہ حسرتہ کی نگاہ کے ساتھ اٹھیں گے. اوکے، لہذا ہاکذا یحشرون یوم القیامہ. اوکے، تو یہ ایک محشر کا واقعہ جو جبرائیل نے بتایا. امام صادق علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان اللہ، یہ حدیث آئی ہے بہار میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 184. ان اللہ یبعث شیعتنا یوم القیامہ، خداوند سبحان روز قیامت ہمارے شیعوں کو قبر سے اٹھائے گا، علی ما فیہم من ذنوب او غیرہ مبیضۃ وجوہہم مستورۃ عوراتہم آمنۃ روعتہم قد سہلت لہم الموارد وذہبت منہم الشدائد. خداوند سبحان ہمارے شیعوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا ان کی قبروں سے، اور اس حال میں کہ وہ شیعہ ممکن ہے گناہ آلود ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، اپنی لائف کے اندر میں زندگی میں ان کی روح گناہ آلود ہو. لیکن جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا چہرہ درخشان اور نورانی ہوگا، اور ان کی شرمگاہیں پوشیدہ ہوں گی، اور بغیر کسی وحشت اور ہراس اور خوف کے یہ اٹھائے جائیں گے صحرائے محشر کے اندر، اور ان کے تمام کاموں کو آسانی کے ساتھ حل کیا جائے گا. دیکھیں، ایک طرف سے امید کی نگاہ ہے قیامت کی نسبت، ایک طرف سے نا امیدی کی نگاہ ہے، خوف کی نگاہ ہے. ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ مطلقہ اور کلی طور پر فقط امید والانہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے. فقط امید، اگر فقط یہی نگاہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب میں زندگی میں جو کرنا چاہوں کروں، قیامت میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف سے فقط خوف اور ہراس کی بھی فقط نگاہ نہیں ہونی چاہیے، کہ آج پاکستان میں قیامت اور موت کی نسبت کون سی نگاہ پائی جاتی ہے؟ خوف و ہراس. چونکہ خوف و ہراس کی نگاہ پائی جاتی ہے، لہٰذا ممبر پہ موت اور قیامت کی بات نہیں ہوتی ہے، ڈیٹیل بات نہیں ہوتی ہے. اوکے، جس ڈیٹیل میں ہمارے علماء نے حوض علم کم میں اور اس سے بڑھ کر آیات اور روایات میں اس قدر ڈیٹیل ائمہ اطہار علیہ السلام نے موت اور قیامت کی روایت بیان کی ہیں، یہاں بیان نہیں. کیوں؟ کیونکہ خوف پایا جاتا ہے. لہٰذا خوف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، مکمل باہر نکلنے کی ضرورت نہیں خوف سے. اور امید بھی مکمل امید نہیں ہونی چاہیے، خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے ہمیں. لہٰذا اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے شیعہ گناہ آلود ہوں گے، لیکن جب مبعوث کیے جائیں گے قیامت کے دن تو نورانی چہروں کے ساتھ مبعوث کیے جائیں گے، کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ہوگا. اب محشر اور حشر کو اگر ہم مزید ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک اہم موضوع جو کہ ایک اہم خصوصیت صحرائے محشر کی کیا ہے؟ محشر کی گرماہٹ، محشر کا گرم ہونا. لہٰذا آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ارض القیامت نار ما خلا ظل المؤمن. روز قیامت آتش کی طرح گرم ہے.
البتہ امام نے نہیں فرمایا آگ کی طرح، فرمایا روز قیامت نار ہی نار ہے، آتش ہی آتش ہے. فقط مومن ہے کہ اس کے سائے سے، وہ اپنے سائے سے، اپنے نورانی سائے سے وہ اس آتش کی گرماہٹ سے بچ سکتا ہے. یہ مومن کی خصوصیت ہے روز قیامت. اب انشاءاللہ بعد میں روایتیں آئیں گی، جب مومن مبعوث ہوگا روز قیامت ظاہری اعتبار سے وہ عریان ہوگا، لیکن کون سی چیز ہے جو اس کو ڈھانپے گی؟ اس کی ایمان اور اس کے اعمال کی نورانیت. روز قیامت اس کا پورا وجود اس کو ڈھانپ دے گی، اس کے اعمال اور اس کے ایمان کی وجہ سے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ قیامت کے آثار ہیں. لہٰذا یہاں پر بعد میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں راوی کو، جو صاحب روایت ہے، فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ یہ مومن کس اعتبار سے محفوظ ہے؟ اس کو یہ محفوظیت اور حفاظت جو سایہ بن کر آتش کے سامنے اس کی حفاظت کر رہی ہے، یہ اس کو سایہ کیسے نصیب ہوا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ صَدَقَتُهُ تُذِلُّ، یہ جو اسے صدقات دنیا میں دیے ہیں، یہ صدقات اس کے سائے کا باعث بنیں گے روز قیامت. یعنی جو ہم فائنینشل صدقات دیتے ہیں، صدقات کی اب یہاں پر کیٹیگریز ہیں. صدقات فقط فائنینشل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقہ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پورے دن کے اندر صدقہ دے. ٹھیک ہے، یہاں پر پھر اصحاب نے کہا کہ آقا ہم اتنے فائنینشلی قوی نہیں ہیں کہ ہم روزانہ صدقہ دے سکیں. یہاں پر نبی اکرم فرماتے ہیں اماطتک الاذی عن الطریق صدقہ، اگر راستے میں کوئی پتھر ہے اور تم اس کو ہٹا دو تاکہ کوئی گزر رہا اس کو اذیت نہ ہو، یہ پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے. اور اس کے بعد کسی کی رہنمائی کرنا، کوئی آپ سے ایڈریس مانگ رہا ہے اس کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے. کسی بیمار کی عیادت کرنا صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی از منکر صدقہ ہے. کسی کے سلام کا جواب دینا صدقہ ہے. بس صدقات کے مصادیق and examples فراوان ہے، الا ماشاءاللہ فراوان ہے. بس میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا، 9 بجے والے لیکچر میں، السلام علیکم، کہ خدا نے معنویت اور کمال کا راستہ کہیں باہر نہیں رکھا ہے، ہمارے وجود کے اندر ہی یہ پورا راستہ موجود ہے. کہیں باہر جانے کی، مثلا معنویت کو حاصل کرنے کے لیے، صدقہ اور خیرات دینے کے لیے ہمیں کورسز کرنے کی ضرورت ہے، پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے نہیں. انہی احادیث میں صدقات کے ایگزامپلز دیے گئے، ان کو آپ بجا لاؤ. یہ آخرت اور بہشت کی قیامت کی آتش سے ہمیں بچا سکتا ہے. ایک اور خصوصیت صحرائے محشر کی، وہ ہے محشر میں انسانوں کی برہنگی، عریان ہونا، کہ یہ معاملہ تھوڑا خطرناک ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند سبحان نے قیامت میں تمام انسانوں کو ایک بیابان جیسی جگہ میں خدا اسے جمع کرے گا، انسانوں کو جمع کرے گا. کیونکہ قیامت کا ایک اور نام کیا ہے؟ یوم الجمع، جہاں پر سب جمع ہوں گے اس حال میں کہ عراۃً حفاۃً، پا برہنہ اور عریان ہوں گے. یہ امام کی حدیث. امام سجاد علیہ السلام بھی یہاں پر اپنی دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر اس موضوع کو مفصل بیان کرتے ہیں کہ میں گریہ کرتا ہوں اس دن کے لیے کہ جب میں قبر سے خارج ہوں گا عریاناً ذلیلاً حاملاً، کہ میں اس حال میں مبعوث ہوں گا قیامت کے دن کہ برہنہ ذلیل ہوں گا اور میرے وجود پر ایک سنگین بوجھ ہوگا. اور پھر وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ ایک پہلو قیامت کا امام فرما رہے ہیں. اسی دعا میں قیامت کا پازیٹیو پہلو بھی بیان فرمانا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کب
کہ جب چہرے نورانی ہوں گے، درخشان ہوں گے، خندان ہوں گے اور اس طرح سے. اب یہاں پر میں نے کہا نا ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے ڈیٹیل میں، اگر وہ ڈیٹیل میں بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے. جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے میں تکرار کر لوں، تکرار پرانے والوں کے لیے، نئے والوں کے لیے تکرار نہیں ہے، وہ یہ کہ ان سیشنز موت، برزخ اور قیامت کے ڈیٹیلڈ 70+ سیشنز کو بیان کیا جا چکا ہے، ڈیٹیل کے اندر بیان کیا جا چکا ہے آڈیوز کے اندر، کہ وہ ہر ہفتے اپلوڈ ہو رہا ہے. ماہ رمضان کے بعد وہ دوبارہ انشاءاللہ ریزیوم ہو جائے گا. اب ابن مسعود جو کہ ایک اہم بالآخر شخصیت ہے تاریخ اسلام میں، وہ فرماتے ہیں، یہ روایت دیکھیں آپ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے قیامت کے 50 سٹیشنز اور موقف کے بارے میں بات کرنا شروع کی. فرماتے کہ امام علیہ السلام فَأَوَّلَ مَوْقِفٍ خرج من قبره وحبسوا 1000 سنة عراة حفاة جیاعا، سب سے پہلی توقف گاہ روز قیامت میں حضور حاضر ہونا اور ٹھہرنا صحرائے محشر کے اندر ہے، کہ انسانوں کو ایک ایسی خشک اور جلا دینے والی زمین میں ٹھہرایا جائے گا، پا برہنہ، بھوکا اور اوریانی کی حالت میں، سب اس حال میں جمع ہوں گے. پھر امام فرماتے ہیں فَمَنْ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ مُؤْمِنًا بِرَبِّهِ وَمُؤْمِنًا بِجَنَّتِهِ وَنَارِهِ وَمُؤْمِنًا بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْقِيَامَةِ مُقِرًّا بِاللَّهِ مُصَدِّقًا بِنَبِيِّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نجات پا جائے گا من الجوع والعطش. کون نجات پائے گا ان تمام نیگیٹیوٹیز سے قیامت کے اندر؟ وہ شخص جو کہ جب وہ قبر سے خارج ہوگا، مبعوث ہوگا، اس حال میں کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور مومن ہو ان تمام چیزوں کی نسبت، وہ گرسنگی اور بھوک اور پیاس سے امان پا جائے گا. تو بس سولوشن بھی امام علیہ السلام نے بیان فرما دیا. اب یہاں پر امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ خداوند ہمارے شیعوں کو مبعوث کرے گا مبیضۃ وجوہہم، اس حال میں کہ ان کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے، مستورۃ عوراتہم آمنتاً روعتہم، کہ ان کے بدن ڈھانپے ہوئے ہوں گے، اور یہ حدیث جو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. بس شرط کیا ہے نجات کے لیے؟ ایمان، عمل صالح، مومن بننا اپنے پورے مومنیت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ مومن بننا. آدھا مومن آدھا غیر مومن ہونا اس سے کام نہیں چل سکتا، کہ جس کو قرآن نے کیا کہا ہے نؤمن ببعض وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، جس کو انگلش میں سیکولرزم بھی کہا جاتا ہے. البتہ سیکولرزم کے 2-3 معنی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک سیکولر مومن ہے جو بعض چیزوں پر ایمان لاتا ہے، بعض چیزوں پر ایمان نہیں لاتا. جس چیز پر دل چاہتا ہے اس پر ایمان لے آیا، اور جس چیز پر دل نہیں چاہتا ایمان. یہ مومن وہ مومن نہیں ہے جو قیامت میں نجات پا جائے گا. بس قیامت میں ایک نتیجہ ابھی تک سٹریس ہے، اضطراب ہے، لیکن یہ سٹریس اور اضطراب کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے خصوصاً، دشمنان کے لیے ہے خصوصاً، غیر مومن افراد کے لیے خصوصاً. بس ہمیں یہاں پر دعا کرنی چاہیے. ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موت تک، دنیا میں آخری دن تک ہم مومن رہ جائیں، ہم مومن رہ جائیں. یہاں پر ایک واقعہ، ایک استاد اخلاق، استاد کفیل حوض علم کم میں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اپنی ان ایکٹیویٹیز میں مشغول تھے، تو کسی نے، ایک میڈیا کی ٹیم ان کے پاس آئی اور کہا کہ
ہم آپ کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر شہید قاسم سلیمانی کا ایک بہترین جواب آپ دیکھیں. اس سے پتہ چلتا کہ شہید قاسم سلیمانی اور ان جیسی شخصیات، ان کا مائنڈ سیٹ، یا یوں کہو یہ موت اندیش شخصیات ہیں، یہ موت اندیش شخصیات ہیں، عاقبت بخیر اندیش شخصیات ہیں. شہید قاسم نے جواب دیا کہ بھائی رک جاؤ، کیا پتہ اگر میں دنیا سے جاؤں، اس حال میں جاؤں کہ میری عاقبت بخیری نہ ہو. کیا پتہ میں بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے جاؤں، اور میں نے دنیا سے جانے کے بعد تم نے میری ڈاکیومنٹری بھی بنا لیا، تم ٹی وی پہ اس کو پکش کر رہے ہو، ایئر کر رہے ہو کہ قاسم سلیمانی کتنی اچھی شخصیت تھی، لیکن میں تو بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا گیا. تو تم صبر کرو، میری عاقبت اچھی ہو جائے، اس کے بعد جتنی ڈاکیومنٹری تم بنانا چاہتے ہو بناؤ. ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت جواب ہے، موت اندیش جواب ہے یہ. لہذا یہی تفکر ہمارے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو خبر دی کہ تم 19 رمضان کو تمہیں ضربت لگے گی اور 21 کو تم شہید ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے سوال کیا کیا امام نے؟ سب کو معلوم ہے ہمیں کہ آیا میں اس دن اپنے دین پر سالم رہوں گا نہیں رہوں گا. تو دیکھیں ہمارے تمام ائمہ اور اولیاء اور شہداء کی یہی نگرانی اور پریشانی ہے کہ خدا نخواستہ اگر بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے گئے تو قیامت میں پھر کیا رسوائی ہوگی، کیا رسوائی ہوگی قیامت کے دن. انشاءاللہ خدا ہم سب کی عاقبت بحق کے امیر المؤمنین بخیر فرمائے انشاءاللہ. لہذا امیر المؤمنین سے ایک اور موضوع ہم سب کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ کیا؟ امیر المؤمنین کی زوجہ مکرمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے قیامت کے اندر یہ موجود ہے کہ اچانک ایک ندا دی جائے گی تمام انسانوں کو جو قیامت میں موجود ہیں، تمام اہل محشر کو، کہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کرو سب کے سب، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد علیہ السلام، یہاں تک کہ فاطمہ گزر جائے. سب اپنی آنکھیں نیچی کرو، نیچے کرو. اس کے بعد حضرت خود خداوند سبحان سے خطاب آتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ یا حبیبتی، اے میری حبیب، خدا کہہ رہا ہے اے میری محبوبہ، وابنت حبیبی، اور اے دختر حبیب میری. کون میرا حبیب؟ میرے حبیب یعنی محمد کی دختر. سلینی تعطا واشفعی تشفع، درخواست کرو، جو تم چاہتی ہو درخواست کرو، میں قبول کروں گا. جس کی تم شفاعت کرنا چاہتی ہو میں اس کی شفاعت قبول کروں گا. ٹھیک ہے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک بنیادی کردار ہے جو امیدوارانہ کردار ہے، کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب کیا ہے؟ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، ماں اگر شفاعت نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی. ٹھیک ہے، بعد میں ہم شفاعت کے موضوع میں دیکھیں گے کون سے لوگ ہیں، کون سے طبقات آف انسان ہیں معصومین کے علاوہ جو شفاعت کر سکتے ہیں خدا کے اذن سے. وہ ہم انشاءاللہ بعد میں 2 دن بعد اس کو شروع کریں گے. یہ ایک اہم ٹاپک تھا کہ محشر کا، ایک اہم ٹاپک محشر میں عمل اور کارنامہ عمل، نامہ عمل کا موضوع، کہ ایک اہم بحث ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں، اہم بحث ہے واقعاً. ہم نے پچھلے سیشن میں ایک اہم بحث عمل کے اوپر کی تھی، اگر جو حضرات حاضر ان کو معلوم ہے کہ عمل اس قدر امپورٹنٹ ہے. جس ہم عمل کی نسبت بہت بے عمل ہے، عمل کی نسبت بہت بے عمل ہے. ہم دوسروں کی دوسری امور اور دوسری چیزوں کی نسبت بہت پرواہ کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، اولاد، پراپرٹی، ان چیزوں کی نسبت تو بہت ہمیں پرواہ ہے. لیکن عمل جو کہ ہمارا
ہمیشہ کا دوست ہے الی یوم القیامہ. وہ روایت اگر آپ کو یاد ہو کہ عمل وہ تنہا دوست ہے جو زندگی سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر قیامت تک ہمارا ہم نشین ہے. باقی اولاد ہو، اموال ہو، موبائل اور لیپ ٹاپ ہو، یہ سب ہم نشین نہیں ہوں گے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا كان يوم القیامہ دفع الى الانسان کتابه. جب یوم القیامہ ہوگا تو انسان کو اس کی کتاب دی جائے گی. کتابہ ثم قیل له اقرا، پھر اس کو کہا جائے گا پڑھو، بسم اللہ پڑھو اس کو. راوی کہے گا کہ کیا ہر وہ چیز جو انسان نے انجام دی اس میں موجود ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا ان اللہ یذکرہ، خدا اس انسان کو یاد دلائے گا کہ جو اس نے انجام دیا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے ابھی انشاءاللہ توضیح دیں گے اس کے بارے میں. پھر آپ دیکھیں خود امام توضیح دے رہے ہیں، مجھے دینے کی ضرورت نہیں، خود امام دے رہے ہیں. دیکھیں اسی حدیث کی کنٹینیوشن کہ وہ کتاب میں کیا کیا ہوگا. فما من لحظۃ، جو لہجہ لمحہ اس نے انجام دیا ہے. ولا کلمۃ ولا نقل قدم ولا شیء فعلہ الا ذکرہ کأنہ فعلہ تلک الساعہ. جو اس نے انجام دیا ہے، جو اس نے حتیٰ بلنک آف این آئی جو کچھ انجام دیا ہے، اوکے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں ہے، کوئی ایسا پلک جھپکنا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور ایسا ذکر نہیں ہے کہ مثلا اس طرح کی کتاب ہے کہ اوکے شیخ ہانی رضا آج اس نے 24 جون کو اس ٹائم پر اتنی پلکیں جھمکی وہ کی ہیں، بلنک آف این آئی کا عمل انجام نہیں. نو، یہ پڑھنے والا نہیں ہے. امام فرما رہے یہ اعمال اس طرح اس کے سامنے ہوں گے گویا اسے ابھی انجام دیا ہے، ابھی انجام دیا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں اگر 30 سال کا ہوں، میں نے آج افطاری میں کیا کھایا ہے؟ پکوڑے کھائے. مثال کے طور پر نامہ عمل کے اندر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ میں نے اس دن اس رمضان کو پکوڑے کھائے ہیں، یہ نہیں، عبارت ٹیکسٹ نہیں لکھا ہوگا، بلکہ خود میرا عمل وہاں موجود ہوگا. سینسیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں کیا حساس معاملہ ہے یہاں پر، کہ اور ایسا نہیں کہ وہاں پر موجود، بلکہ گویا میں نے خود انجام دیا ہے. اس طرح موجود ہوگا، اس طرح موجود ہوگا. بس اگر اس طرح انسان کا عمل موجود ہوگا تو کیا انکار کی گنجائش ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی. نو ایکسکیوزز. اوکے، جس طرح ہم یہاں پر کوئی جیل جاتا ہے، اوکے، اپنے جرم کا انکار کرتا ہے، نہیں، اس طرح کا کوئی ایکسکیوز وہ نہیں دکھا پائے گا. لہٰذا پھر امام فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ قَالُوا، اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا، وہ کہے گا، یہ انسان کہے گا یا ویلتا، یہ کیا ہو گیا بھائی، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کوئی ایسا کام، چھوٹا اور بڑا کام موجود نہیں ہے مگر یہ کہ اس کتاب میں موجود ہے، اب میں کہاں جاؤں گا. لہذا حدیث کی ایک تعبیر ہے نامہ کے عمل کے بارے میں، اس کتاب عمل کے بارے میں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انسان نے جو انجام دیا ہے اس کو حاضر پائے گا. حاضر پانا is totally different from یہ کہ مثال کے طور میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دو قسم کے علم منطق میں بیان ہوتے ہیں، ایک علم حصولی اور ایک علم حضوری. کیا فرق ہے علم حصولی اور حضوری میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ علم حصولی کے بھائی فار ایگزامپل آپ کو کسی نے کوئی اطلاع دی ہے، سی دس از، یہ ٹوی ہوتا ہے، یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، اوکے، مثلا میں نے یہ بلڈنگ دیکھی ہے، اس بلڈنگ کی تصویر میرے ذہن میں آ گئی ابھی، اوکے، جو مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ علم حصولی ہے. میں نے دکان میں موبائلز دیکھے ہیں، اب میں اپنے گھر چلا گیا ہوں، لیکن یہ موبائل کی تصویریں میرے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ ذہن میں ہے. یہ علم حصولی ہے. مثال کے طور پر علم حصولی کی یہ مثال. اب علم حضوری کیا ہے؟
علم حضوری کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، افطار کی ہے، البتہ میرا کم، کیونکہ میں نے اتنا بولا ہے پہلے لیکچر سے، تو میرا پیٹ اب انرجی کم ہو رہی ہے، یعنی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس بھوک کا کیا مطلب ہے؟ آیا میرے ذہن میں بھوک کی تصویر ہے فقط، یا نہیں میں اپنے پورے وجود سے بھوک کا احساس کر رہا ہوں؟ بھوک نے میرے پورے وجود کو لے لیا ہے اپنے اندر، میرا ذہن مشغول ہے بھوک کے اندر، میرا پورا وجود کھانے کا منتظر ہے. مثال کے طور پر یہ ہے اس چیز کا حاضر ہونا. عمل روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا، انفارمیشن کے طور پر نہیں ہوگا کہ میں نے یہ انجام دیا، یہ انجام دیا، نہیں، عمل حاضر ہوگا. کہ اسی وجہ سے امام فرما رہے ہیں کہ گویا آپ نے اسی وقت انجام دیا ہے، ایسا حاضر ہوگا یہ عمل. لہذا عجیب ہے، عجیب ہے. کوئی بہت سارے اس وقت ایسے گناہ ہیں جو گناہ ہیں، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے. بعد میں پتہ چلے گا نامہ عمل میں کہ بھئی یہ تو گناہ تھا جو میں نے انجام دیا ہے. مثال کے طور پر کسی کو فالتو میں اذیت کرنا، تنگ کرنا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہے انفارچونیٹلی، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ. مثال کے طور پر میں کسی کو، اب میں اپنی مثال، میں کسی کو فون کر رہا ہوں، وہ نہیں اٹھا رہا ہے. بھائی کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ کسی وجہ سے نہیں اٹھا رہا ہوگا بھائی، لیکن میں فون پہ فون پہ فون پہ فون پہ فون کر رہا ہوں. بھائی تھوڑا حوصلہ رکھو، وہ کال 5 منٹ ویٹ کرو، کال بیک کرے گا. دیکھیں یہ بھی حقوق الناس میں سے، یہ بھی تنگ کرنے کے اس ایگزامپلز میں سے. یا واٹس ایپ پہ سلام، ہاؤ آر یو، جواب کیوں نہیں دیتا؟ کوشچن مارک جواب دو. بھائی وہ بندہ واش روم میں ہوگا، کچن میں مشغول ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے. ہمیں صبر نہیں ہے، تنگ کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب اور بھی ایگزامپل شاید آپ کے ذہن میں ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایگزامپلس میں نے فیس کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ فیس کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر اگر 5 سے 6 بوائز بیٹھے ہوئے 10-12 سال کے کلاس کے اندر، ٹیچر پڑھا رہی ہے، یہ ایک دوسرے کو پنچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں. خوب ممکن ہے وہ جو پنچ ہو رہا ہے وہ ناراض ہو رہا ہوگا، اس کی اٹینشن خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں یار دوستوں میں چلتا ہے. نہیں چلتا ہے، قیامت میں نہیں چلے گا بھائی. یہ زندگی میں نہیں چلتا اس طرح سے، یہ حقوق الناس میں سے. تو بہت ساری چیزیں جس کو ہم، یا مثال کے طور پر پلانٹس لگے ہوئے راستے میں، ہمیں نہیں پتا ان پلانٹس اور پودوں کا اونر کون ہے. ہمارا دل چاہے ایک پتا اٹھا لیا، خوب اس کا جواب دیں ہم روز قیامت. مثال کے طور پر ایک عمومی مبتلا بے مسئلہ، وہ کیا ہے؟ ہمارے بعض دوستان آئے تھے کم زیارت کے لیے، اوکے. اب مشہد جانے کی بھی الحمدللہ اس سال توفیق ہوئی تھی. تو اب مشہد میں ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے بعد 3 سے 4 بائکیں کھڑی ہوئی تھی پارکڈ. اب بائک کے جو اونر سے وہ گئے ہوئے تھے ریسٹورانٹ میں یا کہیں، تو یہ جو صاحب تھے جو کراچی سے آئے ہوئے تھے، یہ اس بائک کے اوپر بیٹھ گئے. میں نے کہا تم نے اجازت لی یا نہیں لی؟ اجازت کیا، ہم تو کراچی میں یہی کرتے ہیں بھائی. میں بولا اجازت لو بھائی، جب تک اس صاحب بائک اور موٹر بائک کی اجازت نہیں ہے آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. آپ کے ہم تو کراچی میں یہی کرتے آئے ہیں، گاڑیاں پارک ہیں، ٹیک لگا لیا بھائی، اور سناؤ نا، اجازت چاہیے، حق کو نہ سے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چیزیں ہیں، قیامت میں بڑی نکل کر سامنے آئیں گے. یعنی ایسے کتنے سینز قیامت میں نظر آئیں گے ہمیں اپنے، اوکے. تو ہمیں یہاں پر خیال کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا رسول خدا کی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور واقعہ ہے کہ اصحاب کو کہا کہ آگ کی لکڑیوں کو جمع کرو. ایک صحابی گیا وہاں سے ایک لکڑی لے کے آیا، ایک صحابی وہاں سے لے کے آیا، کرتے کرتے سب نے لکڑیاں جمع کی. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ہاکذا تجتمع الذنوب، گناہ اسی طرح جمع ہوتے ہیں، گناہ اسی طرح جمع ہوتے ہیں.
دیکھیں کتنا سینسیٹیو میٹر ہے. ایاکم والمحقرات من الذنوب, خبردار چھوٹے گناہوں کو تم چھوٹا شمار کرو. لہذا یہ ایک اہم موضوع ہے کہ کیا کتاب عمل اور نام عمل. ایک اور موضوع قیامت کے لحاظ سے وہ ہے اعمال کا ضبط و ضبط ہونا اپنی لائف کے اندر, اسی لائف کے اندر, کہ کون ہے وہ ملک, ان کا نام کیا ہے جو ہمارے اعمال کو ضبط و ضبط کرتے. کوئی جانتا ہے؟ اگر ہمیں اپنے موبائل کے کانٹیکٹس کا نام معلوم ہے تو ہمیں ان ملک جو ہمارے سائٹس پر ہیں ان کا تو نام معلوم ہونا چاہیے. جی وہ تو کلی نام ہے, ان کا نیم کیا ہے, نیم, جس طرح میرا نام ہے, آپ کا نام ہے, ان کا بھی نام ہے رقیب و عتید. رقیب عتید, جیسے آپ دیکھیں سورہ قاف آیت نمبر 18, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی ایسی بات نہیں ہے انسان کی جو وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا مگر یہ کہ دو فرشتے رقیب اور عتید آمادہ ہیں اس کو لکھنے کے لیے. تو ان دو فرشتوں کا نام کیا ہو گیا؟ رقیب اور عتید. یعنی یہ دو فرشتے ایسا نہیں ہے کہ جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں. کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ جسمانی نہیں ہے. جن کا جسم نہیں ہوتا وہ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, اوکے, کیونکہ ان کا جسم نہیں ہے, مجردات میں سے غیر جسمانی ہے. لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مأمور ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خداوند متعال کی جانب سے مأمور کیا گیا ہے کہ ایک ملک جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سمت راست رائٹ ہینڈ پہ, وہ مأمور ہے کہ انسان کے حسنات کو لکھے, فقط حسنات کو لکھے. اور جو دوسرا ملک ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ سیئات اور گناہوں کو لکھے. یعنی اگر جو علماء نے ان دو ملکوں, ان دو فرشتوں کا نام دیا احادیث سے, ایک ملک سعادت کا ملک ہے اور دوسرا شقاوت کا ہے. اوکے, ایک کا کام فقط وہ اعمال کو لکھا جائے جو انسان کو سعادت تک پہنچا رہے ہیں, دوسرے کا کام ان اعمال کو لکھا جائے جو شقاوت تک انسان کو پہنچاتے ہیں. لہذا روایات کے اندر بہت خوبصورت تعبیرات ان دو فرشتوں کے بارے میں آئی ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کس قدر رحیم ہے ہم انسانوں کے اوپر اور ہمیں نہیں معلوم ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, یہ آئیے کہ جب انسان گناہ بجا لاتا ہے تو یہ جو شقاوت کا ملک ہے, فرشتہ ہے, یہ جب لکھنا شروع کرتا ہے انسان کے اس گناہ کا, تو یہ جو صاحب سعادت کا ملک کو کہتے ٹھہر جاؤ, ویٹ, کیا پتہ یہ استغفار کر لے. لہٰذا روایات میں ہے کہ یہ شقاوت کا فرشتہ 7 گھنٹوں تک انسان کے اس گناہ کو نہیں لکھتا. کیوں 7 گھنٹوں تک؟ تاکہ 7 گھنٹوں تک یہ چیک کرنا چاہتا کہ یہ توبہ بجا لاتا ہے یا توبہ بجا نہیں لاتا. اگر اس نے توبہ بجا لائی تو وہ شقاوت کا ملک اس گناہ کو نہیں لکھے گا. سوال 7 گھنٹے کیوں؟ یہاں پر علماء جو آیت اللہ بہجت وغیرہ کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہی فرماتے ہیں کہ اگر انسان 7 گھنٹے تک توبہ نہیں کرے اس گناہ کی نسبت, تو کیا ہوگا یہ کہ وہ گناہ 7 گھنٹوں بعد اس کے وجود میں رچ بسنے لگے گا, جڑ پکڑنے لگے گا آفٹر 7 hours. لہٰذا اگر 7 گھنٹے سے پہلے توبہ کر لے تو یہ گناہ اس کے وجود میں جڑ نہیں پکڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ اگر ایک گناہ رچ بس جائے تو پھر واویلا ہے انسان کے وجود کے اندر. اسی وائرس کی مثال جو ہم نارملی کووڈ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ کووڈ یا مثال کے طور پر وہ وائرس جو انسان کے وجود میں چلا جائے اور انسان کے وجود کا ڈیفینسو سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے, پھر کیا ہوگا اس بدن کا؟ یہ وائرس کیا کرے گا؟ کیونکہ انسان کے بدن کا کیا ہے؟ ڈیفینسو سسٹم ہے. اس کا کام یہ کہ دن بھر میں ملینز آف بیکٹیریاز اینڈ مائکروبس جو کہ اس کے بدن کے لیے
ضرر ہیں، نقصان دہ، وہ ان کو کل کرے. اب یہاں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا اوکے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، جو میں نے اساتذہ سے ایکسپرٹ سے سنا ہے، ان کا کام یہ، کیونکہ اس وقت دیکھیں، اس وقت ابھی ہم ہزاروں بیکٹیریاز ہمارے وجود میں جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں. کون، کس کا کام ہے بدن کے اندر، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے بدن کے اندر جو ان بیکٹیریاز، جو کہ نیگیٹو بیکٹیریاز ان کو کل کرے؟ ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی. خوب، یہ تو ہو گیا الحمدللہ. لیکن اگر ایڈز جیسا وائرس، کینسر جیسا وائرس، کووڈ-19 جیسا مین میڈ وائرس اگر انسان کے بدن میں چلا جائے، بدن کا ڈیفینسو نظام اس کو کیچ نہ کر پائے، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ کہ یہ وائرس اس بدن کے ڈیفینسو سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں ہوگا یہ کہ انسان کے بدن کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے وہ اس وائرس کو اجنبی نہیں سمجھے گا، وہ اس کو اپنا ہی سمجھے گا، اور لہٰذا اب یہ وائرس کامیاب ہو گیا ہے، بدن کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور نتیجے میں پھر یہ بیماری رچ بس جاتی، پکڑ لیتی ہے بدن کو. گناہ وہ وائرس ہے جو انسان کے روحانی ڈیفینسو سسٹم کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے. کون سی چیز ہے؟ اس ڈیفینسو سسٹم آف دا روح کا نام کیا ہے کہ اگر انسان مسلسل اس کو کام میں لائے تو کوئی وائرس انسان کی روح میں جڑ نہیں پکڑ سکتا. اس کا نام ہے استغفار اور توبہ. توبہ از دا ڈیفینسو سسٹم آف دا ہیومن سول، کہ کسی گناہ کو اپنے اندر، آپ دیکھیں خود خدا نے یہ نظام رکھا ہے بدن کے اندر. آپ دیکھیں جب انسان پہلی دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بدن کے اندر دیکھیں اس کو پسینہ آنے لگتا ہے، بدن کا رنگ، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. کیوں؟ پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے، پہلی دفعہ جھوٹ بولا تو تھوڑا گھبراتا ہے، اور یہ گھبرانے کی نشانیاں، علامتیں بدن میں ظاہر ہوتی ہیں. یہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ انسان کے سر سے پسینے چھوٹ رہے ہیں گناہ کے نتیجے میں، تاکہ یہ فوراً پشیمان ہو جائے. اور پشیمانی توبہ کی پہلی علامت ہے. کفا بالندم توبۃ، امام صادق علیہ السلام، توبہ کے لیے کافی کہ انسان پشیمان ہو جائے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام اللہ نے ہمارے بدن اور ہماری روح کا بنایا ہے اور ایجاد کیا ہے. اب یہ جو ملائکہ ہیں ان کو احادیث کی روح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ملائکہ روز، ملائکہ شب، اینجلز آف دا ڈے، اینجلز آف دا نائٹ. ان کا کام کیا ہے؟ روایت میں آئے کہ دو ملک ابتدائے غروب سے اذان صبح تک انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ملائکہ لیلیہ، رات کے ملائکہ. اوکے، پھر دو ملک دن کے ٹائم پہ ابتدائے اذان صبح سے لے کر غروب تک ہمارے ساتھ، یعنی شفٹنگ ڈیوٹی. یہاں پر رات کے جو ملک ہیں جو غروب سے لے کر صبح تک ہیں، وہ صبح کے بعد، اذان صبح کے بعد چلے جاتے ہیں. پھر اذان صبح کے بعد غروب سے لے غروب تک دو جدید ملائکہ آتے ہیں. اوکے، یہ شفٹنگ ڈیوٹی یہاں پر چلتی ہے. مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ، جن کی ایک اہم کتاب المراقبات ہے، کہ مجھے نہیں پتا اردو میں یہاں پر ٹرانسلیشن اس کا ہوا یا نہیں، ان کی ایک اور کتاب ہے اسرار الصلاۃ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان، اس کو خوبصورت، اس کو بہت غور سے سنیں، جب انسان رات کو سوتا ہے تو یہ جو ملائکہ موکل ہیں انسان کو نماز شب کے لیے بیدار کرتے ہیں. یہ ملائکہ شب انسان کو آواز دیتے ہیں، اور بعض انسانوں کو آواز بھی آتی ہے، ان ملائکہ اٹھو اٹھو، ویک اپ ویک اپ، آواز آتی ہے. یہ شخص اگر بیدار ہو گیا ملائکہ کی آواز سن کر تو اس کے وجود میں ایک عجیب نورانیت اور نظافت، روحانی نظافت ایجاد ہوگی، پالش ہو جائے گا یہ روحی اعتبار سے. لیکن اگر نہیں، اگر یہ مثال کے طور پر
سستی سے اس نے کام لیا، اگر یہ نہیں اٹھا تو یہ سست ہو جائے گا، نہیں اٹھا ملائکہ کی آواز کو سن کر سست ہو جائے گا۔ اب یہ ملائکہ مرزا فرماتے ہیں کہ اگر انسان بیدار ہو گیا، فار ایگزامپل نماز شب کے لیے اٹھا، فار ایگزامپل نماز صبح کے قریب اٹھتا ہے جب ملائکہ کی شفٹ ختم ہو رہی ہے، اوکے، اور یہ انسان نماز صبح پہ اٹھا ہے، ملائکہ کی رات کے ملائکہ کی شفٹ ختم، جب یہ انسان اٹھتا ہے اور ملائکہ کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے تو کم از کم ملائکہ شب کو، جنہوں نے اتنی زحمت کر کے اس کو اتنی آوازیں دیں اور اب یہ نہیں اٹھا ہے اور لیٹ اٹھا ہے اور اب ان کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے ملائکہ کا، اور اگر یہ انسان ان کو نہ دیکھے مشاہدہ، کم از کم ان کو سلام تو کرے کہ سلام ہو تم پر کہ جنہوں نے اتنی زحمت کر کے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں سست اور چست اور تنبل میں نہیں اٹھا۔ کم از کم اٹھ کے السلام علیک مثلا یا ملائکہ، اردو میں سلام کرو، انگلش میں سلام کرو۔ یہ مرزا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ملائکہ کے اس قدر عنایت ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت میں کہ یہ مرحوم آیت اللہ یحییٰ انصاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہرا نجف کے اندر ہے، ان کے اوپر بھی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے کہ اول مغرب پر، یہ ان کی سیرت تھی، ان کا لائف سٹائل تھا کہ جب مغرب کی بالکل شروع اذان ہوتی تھی غروب کا وقت، اب یہاں پر کیا ہے، نارملی ہمارے مجتہدین کیا کہتے ہیں کہ غروب کے وقت جو اذان ہوتی وہ اہل سنت کے وقت کے مطابق اذان ہوتی ہے، شیعہ 10 منٹ بعد۔ مرحوم آیت اللہ انصاری شیرازی فرماتے ہیں، اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ ہو، کہ مغرب کے وقت وہ آتے تھے اور مؤذن کو کہتے کہ اٹھو اٹھو اذان دو، مؤذن کہتا آغا اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، 10 منٹ باقی ہیں، وہ کہتے نہیں بلند ہوا، اٹھو ملائکہ شب آنے والے ہیں، یا اگر فجر پہ ہوتے تو ملائکہ شب جانے والے، جلدی اذان دو تم، تاکہ وہ بھی ہماری اذان کو سن سکیں۔ صحیفہ سجادیہ میں دعا ششم میں اللہم خدایا یسر علی الکرام الکاتبین معونتنا واملأنا من حساننا صحائفنا، خدایا ہم پر جو کہ ملائکہ مقربین اور کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھتے ہیں ان کا کام آسان فرما، یسر خدایا مارا بر فرشتگان بزرگواری کہ اعمال مانا می نویسن آسان و کم خرچ کن، خدایا تو ایسے ہمیں بنا دے کہ ہم ان کرامن کاتبین کے لیے باعث زحمت نہ ہوں۔ کتنے زحمت میں ہم ان کو ڈالتے ہیں جب یہ روزانہ ہمیں ہم آواز دیتے ہیں اور ہم ان کی آواز نہیں سنتے ہیں، یعنی ہم ان کو زحمت میں ڈال رہے ہیں۔ امام سجاد و نامه اعمال ما را از حسنات پر کن، اور خدایا ہمارے نامہ اعمال کو حسنات سے پر فرما، و ما را نزد آنها بخاطر گناهانمان رسوا مگر، خدایا کرامن کاتبین کے سامنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے رسوا مت فرما۔ کتنی عجیب دعا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دقیق نگاہ کو دیکھیں۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ پولیس صراط کو بھی ہم شروع کریں، لیکن ظاہراً ٹائم از گیٹنگ اوور اور لوڈ شیڈنگ کی بھی وارننگ شاید آ گئی ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ ایک اہم بحث صراط کے حوالے سے ہے کہ یہ پولیس صراط ہے کیا مطلب پولیس صراط کو جہنم کے اوپر سیٹ اپ کیا جائے گا؟ کیا ہم جہنم کے اندر سے گزریں گے؟ کیا ہم جہنم کے اوپر سے گزریں گے؟ چکر کیا ہے؟ کیا مطلب کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر سب کے سب جہنم سے گزرتے ہوئے یا جنت جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم سے گزرنا لازم اور کمپلسری اوبلیگیٹری ہے، کوئی اور دو رائے نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب کیا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان تمام سوالات کو، لیکن اس سے پہلے اس سوال کے جواب کی طرف آئیں۔ ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ جب تمام انسان صحرائے محشر میں جمع ہوں گے، نامہ عمل ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا،
اور تمام انسانوں کو اپنے تمام اعمال چھوٹے بڑے اعمال کی اطلاع دے دی جائے گی, وہاں پر حکم آئے گا کہ جہنم کو لے کر آؤ. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فجر آیت نمبر 22 23 22 اور 23. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. فرمان آئے گا پروردگار کا, تمہارے پروردگار کا, اور فرشتے صف صف لائن لائن آئیں گے, یہاں پر گروپس میں آئیں گے. اس طرح سے نہیں ہوگا مگر یہ کہ زمین کو باہم زمین میں ٹکراؤ ایجاد ہوگا, اور یہ وہ موقع ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا. یہ وہ موقع ہے جب قدرت پروردگار تمام انسانوں کے لیے ظاہر ہوگی. وجی, پھر وہی آیت نمبر 23, وجیء یومئذ بجہنم, اس وقت اس دن جہنم کو لایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہوگا, یہ کیسے ہوگا, جہنم کیسے آئے گا؟ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا, فرشتوں کی صفیں ہوں گی, یہ سب جہنم کو اٹھا کر لائیں گے, تو جہنم شعلور ہوگی, اور ایسی شعلور آگ ہوگی کہ اگر خدا نے اس کی آگ کو کنٹرول نہ کیا ہوتا یا نہ کرے گا تو یہ پورا عالم جل کر راکھ ہو جائے گا. اس قدر جہنم کی آگ تیز ہوگی. وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا ہے, تب جا کے یہ دنیا کی آگ بنی ہے جس سے ہمارا سروکار ہے روزانہ. اس قدر جہنم کی آگ تیز اور روشن اور جلا کر راکھ کر دینا. یعنی جہنم ایک سرکش حیوان کی طرح ہے جو انسانوں کو اپنے اندر میلٹ کرنے کے لیے آمادہ ہے, ذوب کرنے کے لیے آمادہ ہے. لہذا جہنم اور جنت دو زندہ مخلوقات ہیں. جہنم اور جنت دو زندہ مخلوقات, صاحب حیات مخلوقات ہیں. اذا رأتہم, قرآن میں آئے سورہ فرقان آیت نمبر 12. زندہ مخلوقات سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ بات کرتی ہیں, they talk. میں نے کہا نا اسماء الہی بھی زندہ مخلوقات ہے, فقط حرف نہیں ہے. اسماء الہی مدبرات عالم ہیں, پلانرز آف دس یونیورس ہیں, بات کرتے ہیں. اسی طرح جنت و جہنم بھی خدا کی مخلوق اور زندہ مخلوقات, بات کرنے والی مخلوقات ہیں. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جیسے ہی جہنم جو ہے وہ انسانوں کو دور سے دیکھے گی, جہنم کا غصہ بڑھ جائے گا کہ میں ان گنہگاروں کو اپنے اندر لے لوں. میں بس کا مطلب جہنم صاحب شعور ہے, سینس رکھتی ہے. اوکے, مذاق نہیں ہے. لہذا یہاں پر علماء فرماتے ہیں روایات سے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا, ایک وحشتناک صدا اور آوازیں آئیں گی اسی جہنم سے, اور ایک درندے کی طرح, ایک حیوان کی طرح کہ جو اپنے پیٹ میں اس شکار کو لینا چاہتا ہے, اس طرح اس کا رویہ ہوگا اور حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ جہنم. لہذا انسان کو پناہ لینی چاہیے اس ایونٹ سے, اس حادثے سے. امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو جہنم کو حینها علیم و بعیدها قریب, وہ جہنم, اس جہنم سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کی آسانی بھی دردناک ہے اور جس کا دور بھی نزدیک ہے. میں اس جہنم سے پناہ لینا چاہتا ہوں. بہت خطرناک ہے, بہت ہی یہاں پر خطرناک ہے. لہذا قرآن کی تعبیر کے مطابق تمام انسانوں کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سب کے سب جہنم میں وارد ہوں گے. البتہ یہاں پر ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے کہ یہ کیا مطلب ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی چلے میں اپنی بات کروں جو کہ عام سا انسان ہوں, ہم سب عام سے انسان ہیں.
اس ان منکم میں ہم سب تو شامل ہیں، قطعاً شامل ہیں. اور کون شامل ہے؟ خدا تو استثناء نہیں کر رہا کسی کو یہاں پر. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. البتہ آگے آیت آ رہی ہے کہ ہم ان افراد کو نجات دیں گے جہنم میں جانے کے بعد جو متقی ہوں گے، وہ نجات پا جائیں گے. لیکن سوال یہ کہ یہ کون لوگ ہیں جو وارد ہوں گے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، اوکے، میں حوالہ بھی اگر دے دوں، یہاں پر البتہ حوالہ موجود نہیں ہے لیکن روایت میں موجود ہے ظاہراً بحال کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک راوی نے اس آیت کی ذیل میں پوچھا. وہ سوال راوی کے ذہن میں آ گیا، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں آیا ہے یا نہیں وہ سوال، کہ اے آقا، اے پیغمبر، آپ بھی جہنم میں جائیں گے؟ خطرناک سوال ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ، سب جائیں گے. نبی اکرم نے کہا جی ہاں، لیکن میں بجلی کی طرح عبور کر جاؤں گا. ایک اور روایت میں کہ جب نبی اکرم وارد ہوں گے تو جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، کیونکہ جہنم بھی کون ہے؟ مطیع نبی کریم ہے. اب ہم بات کریں گے ابھی انشاءاللہ، مجھے نہیں پتا 10 منٹ ختم ہو رہے ہیں نہیں، لیکن ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہنم سے کیوں عبور کرنا ضروری ہے. اگر میں جنتی انسان ہوں، پل صراط سے عبور کرنے کے بعد، تمام حساب و کتاب کے بعد مجھے جنت جانا ہے، تو کیوں مجھے جہنم سے گزرنا ضروری ہے؟ یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. اس آیت کے بارے میں، وَإِن مِّنكُمْ کے بارے میں، جب یہ آیت نبی کریم کے اوپر نازل ہوئی تو شدید گریہ کیا نبی اکرم نے. کیوں گریہ کیا بھائی؟ کیونکہ میں جاؤں گا جہنم میں؟ کیونکہ نبی اکرم؟ نہ، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ میری امت کو وارد ہونا پڑے گا، میری امت کو جانا پڑے گا، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اس کی وجہ سے میں گریہ کر رہا ہوں. لہذا نبی اکرم وہاں صدا دے کہ امتی امتی امتی. کیوں اس طرح صدا دیں گے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ، میں اور علی اس امت کے والد ہیں. میں جو کہ والد ہوں، میں کیسے دیکھوں کہ اب میرا بیٹا جہنم میں جائے؟ اس وجہ سے نبی اکرم جو کہ پوری امت پر ولایت رکھتے ہیں اور ان کے والد ہیں، گریہ کریں گے اپنی امت کی وجہ سے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالمین کو دوزخ کی طرف، وہ جب پل صراط پر جائیں گے جو کہ جہنم کے اوپر ہے، یہ ظالمین پل صراط سے گر جائیں گے جہنم کے اندر. لیکن کیا مؤمنین پل صراط سے، جو کہ ایک بہت ہی پتلی لائن ہے، کیا مؤمنین اس سے گریں گے یا لٹکیں گے پھر اوپر چڑھیں گے؟ کیا ہوگا؟ مومنین کی یہاں پر کیٹیگریز ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اور سوال نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے تو بھی کر سکتے ہیں. اوکے جی. یہ صدقہ ہم باکس میں ڈالتے ہیں یا ہاتھ سے ہاتھ دیتے؟ کیا سے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بندہ خدا کے باکس میں جو صدقہ ڈالا جا رہا ہے وہ فقیر تک پہنچے گا تو دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یقین کی بات ہے یہاں پر. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ صدقہ کا جو باکس ہے یہ مافیا اٹھا کر نہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے، پھر آپ مت ڈالیں. کوشش کریں ہم یہاں پر جو واقع حقیقی فقیر ہیں ان کی تلاش ہونی چاہیے. نارملی اب وہ اپائج بھی جو ہے وہ مافیا کے انڈر کام کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے یہاں پر. آسان نہیں ہے جواب دینا میرے لیے اس وقت. ہونا تو یہ چاہیے یہاں پر حقیقی فقیر، سچے فقیر افراد کی تحقیق ہونی چاہیے. حتماً یہاں پر ایسے علاقے ہیں جہاں پر واقعاً فقیر نشین افراد ہوتے ہیں کہ جو اس مافیا فقیر کے انڈر بھی نہیں آتا ہوگا. حتماً ایسے فقیر موجود ہوں گے. آپ نیت کریں، اس کو دیں، پرابلم نہیں، لیکن ساتھ میں کوشش کریں اپنے جوانوں کو کام پہ لگائیں
ٹھیک ہے, کہ بھائی واقعی سچے فقیروں کو ڈھونڈیں یہاں پر, تاکہ ان تک, کیونکہ یہ جو مافیا کو ہم دیتے ہیں نا فقیر جو لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ پیسہ ان سچے فقیروں تک نہیں پہنچتا ہے, اور وہ واقعی بیچارے بھوکے پیاسے رات کو سوتے ہیں. اس کے لیے شہید فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ, ہاں ایسے ادارے ہیں, ایسے اداروں پر اگر ہمیں اعتماد الحمدللہ با اخلاص افراد ہیں ان اداروں کے اندر, ان پہ اعتماد کر کے دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا انہوں نے بتایا شہید فاؤنڈیشن ہے. ہاں آپ کو کوئی سوال؟ پولیس ادارے کی خصوصیات ابھی بیان ہوں گی. ہیں بعض میں آیا ہے کہ پولیس ادارہ بال سے زیادہ باریک ہے, اور انسان جیسے چڑھے گا تو وہ ہی ول بی ایبل ٹو فال, گرنے لگے گا, پھر اس کو پکڑے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ ورنہ بعض ایسے انسان ہیں جو گھوڑے کی تیز رفتار کی طرح پولیس صراط کراس کر لیں گے, ایسے بھی مومنین ہیں. اوکے, یہ جس طریقے سے آپ نے بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک لمحے کے لیے جہنم سے گزریں گے, جبکہ یہ ڈیزگنیشن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی جوانان جنت ہے. تو اس طریقے سے اگر مجھے آج کوئی نیشنلٹی دے دیتا ہے امریکہ کی یا واٹ ایور, میں تو ابھی سیدھا وہیں جاؤں گا نا. مجھے نہ انٹرویو دینا ہے کہیں پر, نہ کچھ دینا, میرے پاس تو پاسپورٹ ہے آلریڈی. ان کو یہ ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, تو ان کا جہنم سے تو کوئی تعلق نہ, جہنم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ان کا گزر ابھی آئے گا, میں انشاءاللہ کل کے سیشن میں بات کریں گے کہ ان کا کیا ہے, اہم ٹاپک ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن اتنا اس ڈیٹیل کے لیے آپ انہیں آڈیوز کی طرف انشاءاللہ لو چکے, میں آپ کو آڈیو نمبر بھی دے دوں گا. لیکن یہ کہ ائمہ کا کام, ائمہ دیکھیں قیامت کے دن ائمہ اس پریزیڈنٹ کے منسٹرز کی طرح ہوں گے. مثلا پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ خدا, قیامت کے دن. پھر یہاں پر مختلف منسٹریز ہیں, صحیح ہے, نماز کی منسٹری ہے, خمس کی منسٹری ہے, ہر ایک کی منسٹری ہوگی, ٹھیک ہے. ان منسٹری کو کون لیڈ کرے گا؟ 14 معصومین خصوصاً. ان 14 معصومین کا کام ہے کہ تمام انسانوں سے حساب و کتاب لے, صحیح ہے. تو ایک معنی یہ کہ یہ جہنم سے گزریں گے, وہ یہ کہ پولیس صراط کہاں پر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. صراط کا جو پل ہے, اسٹیشن نمبر 1, اسٹیشن نمبر 2, اسٹیشن نمبر 3, اس کے نیچے کیا جہنم ہے. اس ایک ایک اسٹیشن کے اوپر ائمہ بیٹھے ہوں گے حساب و کتاب لینے کے لیے. ایک معنی پولیس صراط سے گزرنا, جہنم سے گزرنے کا یہ کہ ائمہ پولیس صراط کے اوپر ہیں, جہنم کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے نا آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اس کا لغوی ترجمہ یہی ہے کہ یہاں پر علماء کا اختلاف مفصل موجود ہے. علامہ نے اس اختلاف کو المیزان میں بیان کیا ہے کہ آیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سے مراد یہ کہ سب جہنم کے اندر سے گزریں گے, یعنی جہنم کے اوپر ہوں گے. بِإِن معنی کہ جہنم کے اوپر اشراف ہوگا, اوپر سے, جیسے ہم یہاں سے نیچے کی گلیاں دیکھ سکتے ہیں, جہنم بھی نیچے ہوگا اور ہم اوپر ہوں گے. علماء نے اور علامہ نے بھی یہی معنی قبول کیا ہے کہ جہنم کے اندر سے نہیں گزریں گے, سب کے سب جہنم کے اوپر ہی ہوں گے. تھوڑی بات واضح ہو گئی. ابھی تیسرا سوال ہے, چوتھا سوال ہے سر. ہاں یہ بھی میں ایک بات بتانا بھول گیا, وہ یہ کہ جو فرشتے جو شفٹنگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, مثلا رات سے لے کر صبح تک, پھر صبح سے, اب اگلی رات کو جو فرشتے آئیں گے, خدا کی رحمت دیکھیں, یہ وہ فرشتے نہیں ہو جائیں گے جو کل رات آئے تھے, جدید فرشتے ہوں گے. پھر جو صبح فرشتے آئیں گے وہ نہیں ہوں جو کل صبح آئے تھے, تاکہ انسان کی حرمت محفوظ رہ سکے, انسان کی رسوائی نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں اگر وہ پرانے فرشتے واپس آ جائیں اگلے دن تو کیا ہوگا, وہ تو دیکھیں گے اس بندہ خدا نے کتنے گناہ انجام دیے. اس چیز کو چھپانے کے لیے ان پرانے فرشتوں کے سامنے کہ اس انسان نے جدید گناہ انجام نہیں دیے, خدا جدید فرشتوں کو لے کے آئے گا.
دیکھیں خدا کی رحمت کس قدر عظیم ہے، اور ہم نے گناہ کو کتنا سہل الیسیر سمجھا ہوا ہے. دوسروں کو پنچ کرنا، دوسروں کو لگاتار فون کرنا کتنا ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے. خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی سے پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جب ہم سب کے سب خداوند سبحان کی توفیق سے جنت میں جائیں تو خدا سے دعا ہے کہ یا فاطمہ، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے زیارت نامے میں کہ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لکی من عند اللہ شأنا من الشأن. اے فاطمہ معصومہ، جنت کے اندر ہماری شفاعت عطا فرما، شفاعت نصیب فرما. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو شان ہے خدا کے ہاں وہ ایک الگ ہی شان ہے. انشاءاللہ جنت میں ہمیں حضرت معصومہ کم کی ہمسائیگی نصیب ہو، امام رضا کی، انبیاء کرام کی، ائمہ اطہار کی، علماء اور شہداء کی ہمسائیگی نصیب ہو. التماس سے دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.